ذرا سوچو، تم اپنا گھر پہاڑ کے اندر بنا رہے ہو، نہ طوفان کا ڈر، نہ دشمن کا خوف، نہ موت کا خیال۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم محفوظ ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم امورٹل ہو، لیکن پھر ایک دن صرف ایک چیخ گونجتی ہے، اور جو قوم کہتی تھی کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ وہ قوم اپنے ہی گھروں میں مردہ پائی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے قوم سمود کی۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد عرب کی زمین پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ریت کے طوفان نے ان کے شہر مٹا دیے تھے، ان کے قلعے گر چکے تھے، اور لوگ ایک دوسرے سے صرف یہی کہتے تھے، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی طاقت کام نہیں آتی۔ مگر وقت کے ساتھ انسان کا ڈر کم ہونے لگتا ہے۔ وقت گزرا، نسلیں بدلیں، اور انسان ہمیشہ کی طرح پھر بھول گیا۔ اسی خاموش دور میں عرب کے ایک اور علاقے میں ایک نئی قوم ابھر کے سامنے آئی۔ اس قوم کا نام تھا سمود۔ سمود عام لوگ نہیں تھے۔ یہ لوگ پتھر کو سمجھتے، زمین کو پرکھتے، اور اپنی عقل پر پورا یقین رکھتے تھے۔ وہ عاد کی زندگی سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کھلے میدان میں گھر نہیں بنائیں گے، ہم پہاڑوں کے اندر رہیں گے۔ اور پھر انہوں نے چٹانوں کو کاٹنا شروع کیا۔ پہاڑ ان کے لیے رکاوٹ نہیں تھے، مٹیریل تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے سینے میں شیشے جیسے گھر بنا لیے۔ انہیں لگتا تھا کہ اب کوئی عذاب ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ سمود کی زندگی بہت منظم تھی۔ صبح مرد پہاڑوں میں کام کرتے، نئے گھر تراشتے، نقشے بناتے۔ شام کو بازار جاتے، تجارت ہوتی، محفلیں لگتی۔ ان کے شہر دیکھنے میں بہت شاندار تھے، اور ان کے دل اتنے ہی سخت ہوتے جا رہے تھے۔ جتنی ترقی بڑھتی گئی، اتنا ہی اللہ ان کے ذہن سے نکلتا گیا۔ سمود کے بزرگ کہا کرتے تھے، ہم نے یہ سب اپنی محنت سے بنایا ہے۔ اور جوان کہتے تھے، ہمیں کسی آسمانی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر صرف پرانی کہانیوں میں رہ گیا، یہاں تک کہ بت پرستی ان کے شہر کا حصہ بن گئی۔ ان کا یقین تھا کہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں صرف وہی حقیقت ہے، اور یہیں سے قومیں تباہی کی طرف بڑھ جاتی ہیں۔ اور جب قوم اس حد تک پہنچ جائے تو پھر رہنمائی ضرور ہوتی ہے۔ سمود کے شہر میں جب ہر طرف تاریکی کا شور تھا، جب لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر اپنی طاقت کا ثبوت بنا رہے تھے، اسی شہر میں ایک خاموش گھر بھی تھا۔ اسی گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا صالح۔ اس دن شہر میں کوئی جشن نہیں ہوا، کوئی پہاڑ نہیں کاٹا گیا، کوئی محفل نہیں سجی، لیکن یہ وہ پیدائش تھی جو آگے چل کر پوری قوم کی قسمت بدلنے والی تھی۔ حضرت صالح بچپن سے ہی دوسرے بچوں جیسے نہیں تھے۔ حضرت صالح ہمیشہ چپ رہتے، سوچتے اور سوال کرتے۔ وہ اکثر پہاڑوں کو دیکھ کر رک جاتے، پتھر کو ہاتھ لگا کر گہری سانس لیتے، جسے وہ صرف دیکھ نہیں رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ انہیں جھوٹ سے نفرت تھی، امانت میں خیانت ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور لوگ آہستہ آہستہ کہنے لگے، یہ لڑکا الگ ہے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی حضرت صالح پہ ذمہ داریاں آ گئیں۔ لوگ اپنے جھگڑے لے کر ان کے پاس آتے، اپنے فیصلے کرواتے، اور اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے۔ اور حضرت صالح ہمیشہ سچ بولتے، انصاف کرتے، اور کسی کا حق نہ مارتے۔ یہاں تک کہ سمود کے سردار بھی کہتے تھے، صالح کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں قوم انہیں اپنا سمجھنے لگی تھی، اور اسی لیے جب بعد میں حضرت صالح نے بات بدلی تو قوم ہل گئی۔ ایک رات جب شہر سو رہا تھا، حضرت صالح شہر سے دور پہاڑوں کی طرف گئے۔ وہاں کوئی محفل نہیں تھی، کوئی آواز نہیں تھی، صرف ہوا اور اندھیرا۔ اس لمحے حضرت صالح کے دل پر بہت بھاری احساس اترا۔
جیسے انہیں کسی نے پکارا ہو، جیسے ان پر ذمہ داری رکھ دی گئی ہو۔ ان کی سانسیں تیز ہو گئیں، آنکھیں بھر آئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے حضرت صالح کو نبوت عطا کی۔ یہ کوئی آسان لمحہ نہیں تھا۔ حضرت صالح کو پتہ تھا انہیں اپنی ہی قوم کا سامنا کرنا ہوگا، اس قوم کا جو انہیں مانتی ہے اور جو بعد میں ان سے نفرت کرے گی۔ اس رات حضرت صالح سو نہیں پائے۔ صبح جب سورج نکلا، حضرت صالح نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور صرف اتنا کہا، میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ تم جس چیز پر فخر کرتے ہو وہ تمہیں نہیں بچا سکتی۔ تم نے پہاڑوں کو گھر بنا لیا لیکن اپنے دل کو خالی چھوڑ دیا۔ شہر میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ چہرے جھک گئے، کچھ لوگ سوچ میں پڑ گئے، لیکن سردار مسکرانے لگے۔ سردار بولے، صالح، کل تک تم ہمارے جیسے تھے، آج اچانک ہمیں راستہ دکھانے لگے۔ کیا تمہیں لگتا ہے ہم اتنے بے وقوف ہیں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت صالح کو پتہ چل گیا کہ ان کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ حضرت صالح کی دعوت پھیل رہی تھی۔ کچھ لوگ چپ چاپ سوچ رہے تھے، کچھ لوگ حیرانی سے سن رہے تھے، مگر سردار اور ان کے لوگ غرور میں کہتے تھے، یہ لڑکا ہماری طاقت کو چیلنج کر رہا ہے، ہم اس کی باتوں کو نہیں اور مانیں گے۔ یہاں سے قوم دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف وہ لوگ جو آہستہ آہستہ سمجھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو صرف اپنی طاقت کو بچانا چاہتے تھے۔ سرداروں کی اسٹریٹجی سمپل تھی، حضرت صالح کو جھوٹا ثابت کرو تاکہ عام لوگ ان کی بات نہ مانیں، اور پھر افواہ پھیلے۔ صالح جادو کرتا ہے، صالح ہماری ترقی کا دشمن ہے۔ عام لوگ جو ہمیشہ طاقت اور مقبولیت کے پیچھے تھے آہستہ آہستہ گمراہ ہونے لگے۔ شہر کے مرکز میں سردار اور حضرت صالح کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی۔ سردار بولے، اے لوگو، صالح کہتا ہے ہم غلط راستے پر ہیں، اگر یہ سچ بولتا ہے تو کوئی نشانی دکھائے۔ لوگ سانس روکے سن رہے تھے، کچھ لوگ ڈر رہے تھے، کچھ لوگ حیران۔ حضرت صالح نے گہری سانس لی اور کہا، یہ یاد رکھنا، تم جو مانگو گے وہ تمہارا امتحان بن جائے گا۔ شہر میں ٹینشن بڑھ گئی۔ سرداروں نے کہا، اگر صالح سچا ہے تو ان پہاڑوں میں سے اونٹنی نکال کے دکھائے تو ہم منے گی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنا معجزہ دکھا، اور پھر پہاڑوں کے سینے میں ہلکی حرکت ہوئی، پتھر ہلے، پہاڑ پھٹ گئے اور ایک زندہ اونٹنی پہاڑوں کے بیچ سے نکل کر سامنے آئی۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، کچھ لوگ سجدے میں گر گئے اور کچھ کے چہرے پر صرف نفرت اور غصہ تھا۔ حضرت صالح نے کہا، اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ وہ اونٹنی دیر تک اس پہاڑ کے پاس کھڑی رہی، پھر چلتی ہوئی شہر سمود کے نزدیک آئی اور وہاں سے اس نے کنویں سے پانی پیا اور پورا کنواں خالی کر دیا۔ قوم سمود کے شہر میں پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جہاں سے پانی نکلتا تھا، اور یہ قوم اور اونٹنی دونوں کے پینے کا پانی تھا۔ لیکن حضرت صالح نے کنویں سے پانی پینے کے بارے میں قوم کو بتایا۔ اس کنویں سے ایک دن اونٹنی کو پانی دیا جائے اور ایک دن ساری قوم کے لوگوں کے لیے۔ لوگوں نے پہلے تو حیرت سے دیکھا، اونٹنی اس کنویں پر آتی اور جو پانی ہوتا وہ پورا پی جاتی۔ باقی تمام لوگوں کو اس دن پانی پینے کا انتظار ہوتا۔ پھر اگلے دن اونٹنی پانی نہیں پیتی اور شہر والوں کے پانی پینے کا دن ہوتا۔ یہ روٹیشن لوگوں کے لیے ایک سٹرینج اور پاورفل امتحان تھا، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ہی کنواں تھا۔ اور پھر لوگوں میں کنفیوژن اور ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ وہ صرف ایک جانور ہے یا پھر واقعی یہ کوئی نشانی ہے؟ آہستہ آہستہ لوگوں کی سوچ اور ایٹیٹیوڈ بدلنے لگا۔ پہلے تو وہ حیرت میں تھے اور پھر ان میں گھمنڈی سوچ آنے لگی۔ ایک اوتھنی کے لیے پانی کیوں روکنا؟ ہم انسان ہیں، ہماری زندگی پہلے ہے۔ انہوں نے پانی کی اس روٹیشن کو بہت غصے سے برداشت کیا، لیکن پھر ان لوگوں نے فیصلہ کیا، ہمیں اوتنی کو ہٹانا ہوگا، پھر پانی ہمارا ہوگا، ہماری مرضی کا۔ ان لوگوں نے اونٹنی کو مارنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ ایک رات ان لوگوں نے چھپ کر انتظار کیا، اور جب اونٹنی کنویں پر پانی پینے آئی، ایک نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور پھر دوسرے نے تلوار سے اسے مار دیا۔ اونٹنی کو مارنے کے بعد یہ لوگ حضرت صالح کے پاس گئے اور انہیں چیلنج صالح، کیا۔ اگر تم واقعی ہی نبی ہو تو جس عذاب کی بات کرتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت صالح نے ان سے کہا، تم نے اللہ کی نشانی کو مار دیا، تمہیں عذاب سے پہلے معافی مانگنی چاہیے۔
तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया जाता है। لیکن انہوں نے نہ تو معافی مانگی اور نہ اپنا رویہ بدلا، بلکہ مزید گھمنڈی سے مذاق کیا۔ لیکن پھر عذاب آنا شروع ہوا۔ ان 3 دنوں میں لوگوں کے چہرے رنگ بدلنے لگے۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن ان کے چہرے رنگ بدل کر لال ہو گئے، اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ اور پھر صبح کے وقت روزمرہ کی زندگی چل رہی تھی، اور ایک دم سے زمین لرزنا شروع ہو گئی، تیز ہوائیں چلیں، اور پھر اچانک عورت زدہ چیخ کی گونج اٹھی۔ ان لوگوں نے نہ بجلی کا شعلہ دیکھا، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی فوج، صرف ایک چیخ۔ وہ خاموشی میں ڈوبتے ہوئے پائے گئے۔ حضرت صالح جب آئے تو دیکھا تو وہ سب اپنے گھروں کے اندر بے خودی سے مرے ہوئے تھے۔ یہ وہ قوم تھی جو اپنی طاقت پر اتنا بھروسہ کر بیٹھی کہ اللہ کی نشانی کو ہی مار دیا، جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھی۔ اور پھر دیکھا گیا کہ طاقت اور ایروگنس صرف تباہی لے کے آتی ہے۔ اللہ کا حکم ہمیشہ صحیح ہے۔ نشانیاں، معجزے اور نبی ہمیشہ انسانوں کو رہنمائی اور صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ جو اس پیغام کو سمجھا ہے وہ زندگی میں اپنی طاقت اور گھمنڈ سے بچ سکتا ہے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی انجام ہے: خاموشی، اندھیرا اور تباہی۔